علیہ تحیت و ثناء خیر سمیع الایمان عطا فرمائے۔ گوہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک دل جن اور ایمان قائم قائم ثابت رکھے۔ واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، جناب سامنے سورہ المزمل اس کی آخری آیہ مبارکہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کے ثواب حاصل کیتا، آپ نے سنے اور سن کے ثواب حاصل کیتا۔ اللہ کا محاکمی نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ، اللہ کو لوگ بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشن والا مہربان ہے۔ حضرت عظیم مقام حدیث شریف کے اندر ایک بات موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمایا کہ بہترین خطا کار، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے، اس میں بہترین اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری پیش کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کو شرمندہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ جس طرح کہ دوسری حدیث کے اندر آقا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک جو ہے نا زانیہ عورت حاضر ہوئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گناہگار اور میں زنا جنل حاملہ، میں سرکار کے بارگاہ کے اندر اس وقت سے حاضر ہوئی ہوں تاکہ میرے کے حل جو اللہ کا قانون ہے وہ جاری کیا جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سرپرست کو بلایا اور بلا کے فرمایا ان اس وقت میرے گول لے کے آؤ جس وقت یہ بچہ پیدا کر لے۔ اس کے سرپرست نے جس وقت اس عورت نے بچہ پیدا کر لیا، بچے کی پیدائش ہو گئی، کیونکہ وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا کر لینے کے بعد آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ جایا گیا۔ تو آپ سرکار نے آرڈر دیتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رضوان کی کپڑے پہلے باندھ دیتے جائیں، کپڑے باندھ دیتے گئے، پھر اس میں باندھ کے پھر ان پتھر دینا سنسار کیا گیا۔ یہ شریک حد ہے جو شادی شدہ زنا کرتا ہے، اس کی یہ حد ہے کہ ان پتھر دینا سنسار کر دیتا جاتا ہے۔ جس وقت اس عورت کو سنسار کر دیتا گیا بہت ہو گئی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ جس وقت جنازہ پڑھایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زانیہ عورت کا جنازہ پڑھایا، زانیہ عورت کا آپ نے جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، ہم پتہ نہیں کہ اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ طیبہ سے 70 لوگوں کے اندر بھی تقسیم کر کے دی جائے تو پوری کی پوری تقسیم ہو جائے۔ اعلیٰ اتنی افضل توبہ اس عورت نے کی ہے، جس کی توبہ کی تقسیم یعنی کہ مقبولیت کتنی ہوئی ہے اس کی توبہ کی۔ کیوں مقبولیت ہوئی؟ کہ اس نے اپنے آپ کو خود پیش
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے۔ خطا کار ہر انسان کمزور ہے، غلطی ہو جانے والی ہے، اس انسان کے قصور ہو جانے والا ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے کہ جڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے۔ جس طرح کہ عورت کی مثال حدیث شریف کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کی تیاری کی، آپ نے زانیہ عورت پر کہا تھا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اس نے توبہ اس طرح کی کی ہے کہ 70 مدینہ طیبہ کے لوگ ہوں اور انہوں نے اندر تقسیم کر دی جائے، پھر بھی پوری انہوں نے اندر آج اتنی اعلیٰ اور افضل توبہ فرمایا کیوں عمر اتنی اعلیٰ کی افضل توبہ اس عورت کی کیوں نہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا ہے، یا رسول اللہ میرے حد لکھ دی حد کا فرمایا واستغفر اللہ، اللہ کو بخش، جڑا اللہ کو بخشش منگتا ہے وہ اللہ بڑا سونا ہے، وہ اللہ بڑا سونا لگتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جس وقت اللہ کو بڑا پسند ہے حضرت عظیم مقام تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلاموں کلمہ پڑھ پالو، یاد رکھو اللہ کا ایک بات ہے توبہ کرنے والے ہمارے گناہوں کو شرمندہ ہونے والے ایک بات ہے کہ تسی سچے دل کے نال میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو توبہ کرو، فرمایا جس جگہ سے تسی گناہ کیتا گواہی نہیں ہے اے آزاد جی تھوڑے موقع دے گواہ نے پھر انہوں بھی میں گواہی نہیں دے رہے اور پھر اے موقع دے گواہ میرے کرامت کاتبین نے یہ موقع دے گواہ کرامت کاتبین کے فرشتے جو بیٹھے ہیں کہ موقع دے گواہ دے اگر انسان اچھائی کرتا ہے تاں بھی موقع دے گواہ، اگر برائی کرتا ہے پھر تاں بھی موقع دے گواہ، اے آزاد انسان بھی نیکی اور بدی کے موقع دے گواہ، اے زمین جدت انسان، اے آسمان یہ سارے موقع دے گواہ، اے اکھاں اے دل روح یہ سارے موقع دے گواہ۔ رب کائنات نے فرمایا تیرا کم ہے سچے دل دے نال میری بارگاہ دے اندر آنا، تو میں کوئی بھی جتنے بھی موقع دے گواہ نے کسی کو پتہ ہی نہیں کر دیاں گا، تیرا معاف کر دے گا اور تیرا جنت دے اندر داخل بڑا قبر اور جو ہے موقع دے گواہ، اگر موقع کا گواہ موجود ہوئے تو بندے سے بچڑ سے کوئی چانس ہی نہیں ہوتے۔ کائنات نے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جڑا ان بدیاں اور نیکیاں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ مدیاں بدیاں نے، مدیاں غلطیاں نے، لیکن اللہ ان نیکیاں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے اور نیکیاں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے جس کو کہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور سارے گواہوں کو ختم فرما دیتا ہے، گناہ بھی ختم گواہ بھی ختم فرما دیتا ہے، بس اور تو میرا بندہ ہے میں تیرا بہت بڑا پہلو ہے اور حدیث کی پہلی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے اتنے گناہگار ہو، تجھے اتنے گناہگار ہو کہ تھوڑے گناہ دے نال تھوڑے گناہ آسمان تک چلے گئے، زمین بھر گئی تھوڑے گناہ، تجھے اتنے گناہگار ہو کہ زمین بھر گئی آسمان تک تھوڑے گناہ پہنچ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تجھے اتنے گناہ کیتے ہیں کہ زمین بھر گئی ہے آسمان تک تھوڑے گناہ چلے گئے ہیں، تو پھر بھی تسی دعاؤں کی بارگاہ میں پیش کرو گے، سچے دل نال حاضر ہو گے، تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ بہت بڑا پہلو اللہ کا بلا کمی نے ارشاد فرمایا فرمایا دیکھو غور کرو حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑے گناہوں نال زمین بھر گئی آسمان تک تھوڑے گناہ پہنچ گئے،
آسمان تک فرمایا پھر تسی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. فرمایا پھر بھی رب مایوس نہیں فرمائے گا, پھر بھی تھوڑی توبہ ہوگی. کتنا بدبخت تو بندہ اللہ کے در دور, اللہ کے حضور حاضری کو دور, اور وہ کتنا بہترین آدمی. غلطی ہو جاتی نفس لوامہ آ جاتا ہے, جڑا غلام کرتا ہے یار تو تے ابد مصطفیٰ سی, تو تے غلام مصطفیٰ سی, تو تے حضور کا امتی سی, تیرے کو غلطی ہوگی, تو ہے گناہ کر لے, تو ہے جرم کر لے, تو ہے قصور کر لے. جی میں نفس لوامہ غلامت کرتا ہے اور پھر سجدے میں آنسو بہانے لگ جاتا ہے. حضرت عظیم مقام تجھے آنسو بہانے لگ پاتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم ارشاد فرمایا جس حصے دے وچ جے اکھاں وچوں نکلے شرمندگی دے آنسو, جسم دے جس او دے آگ جڑی آگ ہے او دے آگ تو ہے ہی اس اللہ تعالیٰ انہوں بری فرما دیتا, لیکن اس آگ دے نال اللہ تعالیٰ میں روح اس جسم کو بھی آگ تو بری فرما دیتا ہے. جتے جتے وہ شرمندگی دا آنسو جسم دے حصے دے لگے جاتا ہے. فرمایا یہ آگ دوزخ کی آگ تو بری ہے تے ہن وہ جسم دا حصہ بھی دوزخ کی آگ تو بری ہے جتے شرمندگی دا لیکن اسی اپنی غفلت, اپنی سستی اور اپنی لاپرواہی گناہ جمع کرتے ہیں. اور ایک اتنی بڑی شرمندگی کہ ایسے بغیر توبہ تو چلے جائیے دنیا سے, اور اللہ دا ڈر ساڈے وجود اندر نہ ہوئے, ایک اتنی بڑی شرمندگی. حضرت عظیم مقام اور ایک اتنا بڑا پیارا پہلو کہ فرمایا بے اگر آنکھ روئی شرمندگی دے آنسو نہ, پھر وہ شرمندگی دے آنسو وجود دے جتے جتے حصے میں لگیا. فرمایا جی میں آگ تو اے آنکھ بری ہے, ایویں ہی جسم بھی بری ہو جائے گا. اور اللہ حکم الحاکمین نے تو سانو اتنا تک ارشاد فرمایا میں سارے دعا ختم کر دیواں گا, تھوڑے گناہ بھی ختم کر دیواں گا, گواہ بھی ختم کر دیواں گا, جتنے بھی بدی دے گواہ نے فرمایا سارے ختم کر دیواں گا, بشرطے کہ تو سچے دل نال میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے. آپ توجہ تو پھر پڑھیے ذرا توجہ ہے, پھر پڑھیے واستغفر اللہ, سارے بولو استغفر اللہ. اللہ کو معافی, اللہ دی ذات کو بخشش مانگو. کیوں؟ اس نے سانو جس بندہ پیدا ہوتا ہے تو گناہ وجہ لتھڑیا ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے نا وجود, پاک روح ہوتی ہے نا, پاک وجود ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ نے یہ پسند ہے جس طرح تو آیا سی پاک وجود لے کے آیا سی, ایویں میری منشا یہ ہے, میری چاہتی ہے کہ جس وقت تو دنیا تو جامع ہے تیرا وجود بھی پاک ہو, تیری روح بھی پاک ہو. ہر انسان کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اگر غلطی ہوگی, انسان کو غلطیاں ہو جاتی ہیں. بخلق الانسان ضعیفا, کدی جھوٹ بول لیا, کدی غیبت کر لی, کدی چغلی کھا لی, کدی کسی لڑا دیتا, کدی فساد کر لیا. جویں ساڈے پاکستان میں فساد شروع ہوا ہے, ایک کہندا میری کرسی, دوجا کہندا میری کرسی, تیجا کہندا میری کرسی, چوتھا کہندا میری کرسی. لیکن اتنے میں ایک آیا مبارکہ پیش کرنا چاہنا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کرسی رب کینوں دیتا ہے. تو جو ہے تو جو میرا جملہ یاد رکھنا تسی سارے نے کہ اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا واستغفر اللہ, اپنے رب کو معافی منگو, اپنے گناہاں دی معافی منگو اپنے رب کو. تو جس وقت گناہاں دی معافی منگ لئیے تو پھر رب تعالیٰ کی انعام عطا فرماتا ہے, پھر کرسیاں دی ضرورت نہیں ہوندی. وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے دوست دی طرح یا اللہ انہوں بھی کوئی معرفت دا نقطہ عطا فرما دے, تو رب نے نقطہ عطا فرمایا. تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میرا یار کدے گیا؟ رب کائنات نے فرمایا ہن تیرا یار تینوں نہیں پہچاندا, یہ کسی دنیا میں نہیں پہچاندا, انہیں تے آرا بھی چلا دے تے پھر بھی ہائے یا سی نہیں کرے گا, اے بس مینوں پہچاندا ہے, میں اینوں جاننا, اے بس مینوں جاننا. اسی تے رولے میں پہ گئے جی کرسی سانو لب جائے,
کرسی لے بجائے. تو میں تے حالانکہ بڑیاں فرمائشاں ہوئیاں کہنے لگے جناب تسی کدی اینج کر کے واز کرو تے تسی کدی اینج کر کے واز کرو. میں کہ یار میں اپنی مرضی نال واز کرنا ہے اور جڑا مینوں رب تے رسول دسیا میں وہ واز کرنا ہے. میں بھی بڑی جان اور جی میں کہنا نا میری جان جاندی ہے انہاں گلاں تو کہ حالانکہ لوگ میرے تے لیبل تے لاندے نا کہندے نے جی لو قاری صاحب بھی ہن ماشاءاللہ بڑی سیاست کرتے پے نے تے سیاست دیاں گلاں کردے نے. اسی تے دین دی گل کرنی ہے بھاویں چرایا ہوئے تے تاں وی اسی گل دین دی کران گے تے ہاتھ وچ ساڈے تے قرآن پاک ہوے گا. تے جے قومی اسمبلی ہوے یا صوبائی اسمبلی ہوے اسی پھر بھی یار دی گلاں کرنی نے. ساڈا مقصد ہی ایتھے لبیک یا رسول اللہ دا مقصد ہی کوئی ہے جتھے بھی ہوئے تے یار تے پڑھ کے جیو تے یار تے پڑھ کے جی کے دنیا والے لکھو بھئی یار تے غلامی کرو انہاں غداراں دے غلامی نہ کرو. انہاں غداراں دی غلامی نہ کرو. کوئی قوم نو ویچدا پیا اور کوئی میں ایک جگہ تے سیر تے گیا اور انہوں نے میری نشاندہی کی تھی. انہوں نے کہا جی پاکستان دے بڑے عظیم اثاثے نے کچھ بلڈنگاں سن بڑیاں عظیم پرانے وقت دیاں تے انہوں نے کیا جناب اے انہوں نے رین رکھی ہوئی نے یعنی کہ انہوں نے پلج کیتا ہے بینکاں دے وچ غیر ملکیاں دے بینکاں وچ انہوں نے پلج کر کے رکھ دیتا گیا تے قرضہ لے گیا. ہن ان دے وچ پاکستانی حکومت دا کوئی عمل دخل نہیں ہے تے ٹنگ نہیں اڑا سکدے. تو میں آخیا کہ انہوں نے ایویں ساڈے بچے نو مغرور کر دیتا. حضرت عزیز مقام تے کیوں نہ اسی رل کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کریے یا اللہ انہاں تو ساڈی جان چھڑا دے. پھر ہولی جا کہو یار تو تھوڑا بھی دل نہیں کرتا تھوڑا بھی دل لے بھئی یہ 500 تو کلو گھی ہویا نا یہ 1000 تو ہوئے تھوڑا بھی یہ اور اگر رات دا پٹرول پہ 30 روپیے ود گیا ہے نا تو تھوڑا دل لے پہ اگر 179 روپیے 80 پیسے ہویا ہے نا تو تھوڑا دل لے پہ یہ 279 روپیے 80 پیسہ ہوئے تھوڑا بھی یہ دل لے تو بھی ہولی ہولی تاں ہی مسیطہ میں دعاواں بھی نہیں منگ دے تے تاں ہی تسی مسجدہ میں آ کے توبہ استغفار بھی نہیں کرتے بھئی یا اللہ سن معاف کر دے یا اللہ. تو کیوں میرے رب کائنات دا یہ پیغام ہے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. فرمایا جب تک تسی آپ نے بدلنا تو میں اور بھی کوئی شے تواڈے واسطے نہیں بدلنا. اسی اپنے آپ کو بدلتے ہی نہیں اسی یہ توبہ واسطے تیار ہی نہیں. اسی بھی یا اللہ انسان تے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تے انسان تے مصیبت آ جاوے تو پھر کی ہے انسان تے کوئی مصیبت آ جاوے تو پھر کی ہے بلا توجہ اے دیکھو اے سورہ راہ شریف کے اندر ہے مسئلہ لکھے کھلوتا ہے زیارت کرتے پہ ہو اے ٹیک لائے ہو ذرا تھوڑا اگے ہو جاؤ ملک صاحب جڑا اگے ہوگا تسی بھی ذرا مہمانوں اگے ہو جاؤ جڑے اے پٹھان تسی سارے مہمان ہو سرائکی والے ذرا کے سامنے ہو میں پتہ لگے ایسے آؤ ذرا سرائکی والے ذرا سامنے آؤ تو جو ہے بھائی سارے دی ایک دفعہ ذرا حاضر ہو کے ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. اے دیکھو لکھے کھلوتا ہے اسی مارے سڑکاں تے پھردے پے ہیں تو کوئی کہندا جی میرا بائی ویلر ٹرالا بند ہویا کھلوتا ہے کوئی کہندا جی میرا ٹریکٹر بند ہویا پیا ہے کوئی کہندا میرا ٹرک بند ہویا پیا ہے کوئی کچھ پہ رونا روندا پیا کوئی کہندا میرا ٹائم بند ہویا پیا ہے. حضرت عظیم مقام آ جاؤ اللہ احکم الحاکمین نے فارمولہ بیان کیتا ہے قرآن پاک کے اندر. اے دیکھو لکھا کرو اے 13واں سپارہ ہے اے کیڑا سپارہ ہے 13واں سورۃ کا نام رات الرات یہ آیت نمبر 11 کے اندر رب کائنات نے اے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اللہ کی تبدیلی نہیں ہوندا جب تک انسان اپنے آپ اندر تبدیلی نہ لے. ہن تو سر نال بولے ہو زبان نال تے روح نال تے بولے کوئی نہیں تھوڑا بھی دل پہ کردا ہے کرے طرز نال پڑھن تو میں کہنا بھائی میں اس قوم نو طرز کی سنانی ہے جڑی 179 تے 80 پیسے پٹرول نو قبول کر گئی سن آن دیو. میرے خیال نال اے میری قوم جڑی ہے اگر اتنا کوئی برداشت کرتی پئی ہے تے میرے خیال نال انہاں نو تختہ دار تے لٹکا دیتا جاوے تے آکھن تے عمران خان دے صدقے اے سانو سولی تے چڑھنا بھی جائز ہے. ساڈی قوم ایڈی پاگل ہوئی ہوتی اگلے جب میں ایک ویڈیو ویکھی تو میں عجیب میرا دماغ پھر گیا. وہ انٹرویو ہو رہا سی جڑا عمران خان ہے ان کا کوئی جلسہ سی کراچی دے اندر تو اگو ان کا کوئی فین سی پتہ نہیں فین بخش سی یا کی بلا سی. اس کیا اگر عمران خان مجھے حکم دیں تو میں اپنے یہ بچہ ان نال ایک بچہ بھی سی اپنا اس کیا یہ میرا بچہ ہے اگر عمران خان مجھے یہ بھی کہے تو میں اس کا گلا بھی کاٹ دوں. استغفر عجب انی قوم ہوئی پھرتی بھائی بھائی یار اللہ دا حکم مندے نہیں میں نے کوئی اختلاف نہیں ذاتی طور پہ
نہ کوئی شہباز شریف نہ لے تو نہ نواز شریف نہ لے تو نہ کوئی زرداری نہ لے، میں کسی نال بھی نہیں، اختلاف اپنے آپ نہ لے۔ بھائی عجب کہانی ہو گئی، بھائی اے سانو اب یہ جانچ نہیں آئی، کوئی انداز ہی نہیں آیا سانو۔ سنو ذرا ابھی کون آ ساری پہچان کی ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کے اندر نا زلزلہ آیا۔ کی آیا؟ تھوڑے سارے جاگو ذرا تھوڑی دیر، ٹائم تھوڑا ہے، میں تھوڑے چند گلاں کرنا چاہنا۔ میری پہلی بات یہ ہے جڑی میں شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ اللہ کو معافی منگو۔ تو دوسری بات میں جناب نال یہ کرتا پہ کہ میرے کسی نال کوئی اختلاف نہیں، نہ تے کو میں دانے دے جاتا ہے، پتہ نہیں تھان دے جاتے ہوں کہ عمران خان جڑا نا کو ماڑیاں دے گیا ہوئے تھانوں، یا نواز شریف یا شہباز شریف دے گیا ہوئے، یا زرداری یا بلاول بھٹو دے گیا ہوئے، تو یا کوئی تانوں وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ ثناء اللہ کوئی درانا ثناء اللہ دے گیا ہوئے، تانوں کسی دے گیا ہونا ہے شاید، تھوڑے بڑولے بھر گیا ہونا ہے کہ تھوڑے بینک اکاؤنٹ بھر گیا ہونا ہے، ایزی پیسہ جائز پیسہ یہ تھوڑے اکاؤنٹ بھر گیا ہونا ہے، تھوڑے موبائلاں دے وچ، اور تھوڑا صحت کارڈ کامیاب ہو گیا ہونا ہے، پتہ نہیں تانوں کوئی دے گیا ہونا ہے۔ مسیتاں دے بل ساڈے کول نہیں ترتے، باقی تے گلاں رہ گئیاں، اتنی مشکل ہو گئے۔ اسی کہنے ہیں یا اللہ سونے تو ہی ہے نظام چلان والا۔ تو دوسری گل میں یہ کرنا وا، میں کسی نال کوئی اختلاف نہیں، مینوں اپنی ذات نال تے تیری ذات نال اختلاف ہے یار، اسی بالکل اللہ نو بھول گئے۔ اللہ نو جلے بھولیے پھر عذاب ہوتا ہے، بھاویں عمران خان کی صورت وچ ہوئے، بھاویں شہباز شریف کی صورت ہوئے، بھاویں زردار کی صورت وچ ہوئے، وہ کسی پارٹی کی صورت وچ ہوئے، پھر یہ عذاب ہوتا ہے، یہ عذاب نے۔ اور سانو ہلے تک کوئی جاگ نہ آئی، ہلی بھی بیدار نہ ہوئے۔ میں گل اسی کون ہاں، سانو سے پہچان بھول گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور مبارک کے اندر زلزلہ آیا، کنے دور ہے؟ یہ وہ حضرت عمر فاروق نے چھوٹا مارا نا زمین دے ہوتے، کر تیل باہر کٹ، تیل باہر کٹ، وہ کسی دا سی نا، تو اس نے کیا میں تیل چاہیے دے، تو وہ زمین چوس گئی سی، آپ نے چھوٹا مارا ہے، اتنے ضرب ید اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے طاقت نہ دے، چھوٹا مارا ہے نا زمین تے، فرمایا تیل کٹ، تیل زمین نے باہر کٹ دیتا۔ یہ وہ حضرت عمر فاروق آپ دے دور مبارک دے آ گیا زلزلہ، تو اتنا سخت زلزلہ آیا، پلنگاں دے نال پلنگ ٹچ ہو گئے، وج گئے۔ تو جس وقت یہ زلزلہ آیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے سویرے راتی زلزلہ آیا، یہ آپ دی نو بیان کر دی ہے، صفیہ دا نام ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر دی یہ تھی ہے، وہ بیان کر دی ہے کہ رات میں زلزلہ آیا تو سویرے آپ نے لوگوں نے بلا لیا، فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تُسی کیڑا کام ہے جی کیتا ہے، عمر دے دور بھی زلزلہ آ گیا۔ تو جو ہے کوئی توجہ کرنی ہے، تُسی بلے تُسی میں جو بھی کہو میں نے اعتراض نہیں، پر قاری صاحب سیاستدان ہو گئے، قاری صاحب سیاست وچ آ گئے، قاری صاحب یہ ہو گیا، قاری صاحب ووٹ منگتے ہیں، قاری صاحب الیکشن لڑنا ہے، میں سارا کچھ کرنا ہے تو دین واسطے کرنا ہے، بس اس تو اگر تُسی نہ تو میری زبان بند کر سکتے ہو، میری زبان اللہ دے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور میری روح میرا وجود یہ سارا وہ دے مالک دے قبضہ قدرت کے اندر ہے، میں سب کچھ کراں گا اور تمہیں بھی دعوت دیواں گا کہ آ جاؤ اللہ دی بارگاہ میں پیش ہوئیے، اپنے آپ کو پیش کریے، ویسی ہیں کہ کدھر سے برے تو نہیں زیادہ ہو گئے، ابھی کدھر پاپی تو نہیں ہو گئے۔ اب دیکھ لو پٹرول دی راتی 30 روپے ایک پٹرول ڈیزل مٹی دا تیل سارے 30 روپے ود گئے، ابھی کہنے قبول ہے، ابھی پھر بھی اپنی پکڑی جو اپنے بٹوے دے وچوں کٹ کے پیسے تے جی ضروریات نے، جی ضروریات نے، ٹھیک ہے یہ گل مندے ہوئے ضروریات نے، یہ گل منن نوں تیار نہیں بھئی اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، نہیں سمجھ نہیں آئی۔ اے ضرورت ہے، اے ضروریات نے، جی پٹرول ضروریات ہے، ڈیزل اے ضروریات ہے، مٹی دا تیل ضروریات ہے، گیس ضروریات ہے، گھی ضروریات ہے، دال سبزیاں فروٹ ہے، سارے ضروریات نے، تو کیا اللہ کو معافی مانگنا ضرورت نہیں؟ نہیں ہولی بولے ہو، پھر بولو ہولی بولے ہو۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا، میرا کریم رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ، تسی کتنا بولنا ہے، میں تے یہ نوبت نظر پہ آتی ہے، میں بڑی اج میں سوچتا رہا جس وقت میں ساری ہیڈ لائنز سنتا رہا، پڑھتا رہا، ویکھتا رہا، تو میں سوچتا رہا ساری قوم نو ایویں نہ بے حس نہیں ہو چکی ہے، بس ساری قوم نو اگر تختہ دار تے بھی چاڑ دیتا جائے نا، سی بھی نہیں کرنے کہنا بس جی جناب تسی جی میں راضی ہو سی ہوں جی نا۔ میں نوبت میں سوچتا رہا رات نو، سوچ کے میں کہ میری قوم اتنی بیکار ہوئی پئی ہے،
اور بیکار بندہ وہی ہوتا ہے جلے اللہ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہوتا. بیکار اے بیکار زندگی ہے. یہ تو میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہنا، لیکن پہلے میں اے پڑھنا چاہنا. توجہ ہے بھائی؟ حضرات دی مقام توجہ فرمانا. میرا کریم رب اعلان پہ فرماتا ہے اے 13واں سپارہ سورۃ النامراد یہ دی آیت نمبر 11 کے اندر میرے کریم رب نے اعلان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اللہ بھی تبدیلی نہیں لے آتا، اللہ بھی تبدیلی نہیں لے آتا. دیکھ لو جا کے ترجمہ پڑھ لو جی. میں حوالہ جناب رو دیتا پہ لا یغیر ما بقوم کسی قوم دے حالات رب نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم جب تک قوم اپنے آپ نہ بدل لوے. اسی بدلے ہیں نہیں بدلے. یہ رونا جتنے بھی، اور میں یہ گلہ پسند نہیں کرتا لیکن مجبوری ہو گئی ہے کہ میں یہ گلہ کراں. جس چینل میں کھولیا جاوے وہ تے تجزیہ نگار لگے نے رونا روندے پے نے یہ ہو گیا جی وہ نیا کر دیتا. کسے میں تجزیہ نگار نوں میں یہ رونا نہیں رویا روندیا نہیں بیٹھا. میں کہا یار میں کوئی یہ بھی تجزیہ پہ کرتا ہوا یار ساڑیاں غلطیاں زیادہ ہو گئی ہیں. ہوں چلو میں تجزیہ کرتا پہ توجہ ہے تھوڑی سارے دی. بس ساڑا یہ تجزیہ ہوئے کسے دا. ہاں ایک بابا جیسی غوث بخش ماہر ہوں دا ناس اندھا میں چند الفاظ سنے میں کہا بھائی یار ہم بھول گئے اور ہم سے غلطیاں ہوئیں. اے چند لفظ اندھے میں سنے لیکن وہ بھی پتہ نہیں کہ سٹاپکتے سے یہ بول دا پیسے. میری قوم بیدار ہو گئی یار جاگو. جب تک درد نہیں ہونا رب دے درد نہیں ہونا تو رب دے درد دے بعد ہے. فرمایا درد پڑھنا آنا کام ہے تو میں جس جگہ تے تسی گناہ کیتا ہے میں اس جگہ نو بھی پتہ نہیں لگن دے گا. جڑے آزاد بڑے موقع دے گواہ نے میں انہوں نے بھی پتہ نہیں لگا گا. اور کرامن کاتب جڑے موقع دے گواہ نے میں انہوں نے بھی پتہ نہیں لگن دے گا. میں تھوڑے گناہ بالکل معاف کر دیں. پھر بھی تیار نہیں لیکن چھوٹو نہیں پا رہا ضرورت ہی کوئی. اے تک کو ذرا ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہوں. اے 18واں پارہ ان کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے کہ مسئلہ بیان کیتے ہیں. تو جو ہے میں گلہ اس واسطے توڑے نال شیئر کردہ پہ ہیں یار کم از کم کچھ تے ہوش کریے. اے 18واں پارہ سورہ نور عید آیت نمبر 41. اسی کون حضرت انسان کون انسان ہے نا حضرت بولو حضرت یہی لفظ بولا جاندہ نا حضرت انسان اور تو کوئی نہیں بولا جاندہ. اگر ایک میں کسی نے کہتا ہے تو بے ڈنگر ہے تو بندہ گولی چلانا آ جائے گا. بس تو میں ڈنگر کہہ دیتا ہے. میں کہتا ہوں تو جانور ہے تو جانور نال بدتا رہے تو بندہ گولی چلانا آ جائے گا. لیکن آؤ تبدیلی کتنے سے لے آنے گی. اے دیکھو ہر چیز اللہ نے یاد میں کر دی لیکن اسی جمعۃ المبارک پہ پڑھنا اس وقت ہونے ہیں جس وقت مولوی صاحب خطبہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب خطبہ شروع کر رہے ہیں اسی سنتا نیت کر رہے ہیں. اللہ کو سنتا ہوں ہی نہیں. علماء منع فرماتے ہیں پہلے خطبہ شروع ہو جائے اور خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ سنتا بعد پڑھ لے. لیکن اسی بیکار ایڈے بیکار ہو گئے ہیں. سانو پٹرول دی تے ہوش ہے سانو ڈیزل دی ہوش تے ہے سانو گیس تے بجلی تے بلاں دی تے سارے گھی تے روڑا تے سارے چینل تے میں رات پہ جگہ تو گزرے ڈاکٹر صاحب تو 20 بندے بیٹھے سن تو 20 بندے ٹٹ 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 تے میں یہ کہ کوئی بندہ اللہ کو یاد کیا کرتا ہے. اے تک کو ذرا میں ایک مثال رکھدا تھوڑے سامنے. حضرات دی مقام توجہ فرمایا میرا کریم رب نے اعلان فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات تھوڑا جا نیم چاہو میں تو بیدار کراں. میں تو پہلے جملہ کیا ہے نا کہ میں نے کوئی کسی نال غرض ہی نہیں. نہ کوئی میرے کو ماڑیاں دے جاتا ہے نہ کوئی شاید تو دے جاتا ہوئے تو کو غرض و غائط ہوئے لیکن میں نے کوئی غرض و غائط نہیں. میں جناب نے قرآن پیش کیا کرنا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض. رب کائنات
والے بھی کرتے ہیں، سارے زمین والے بھی کرتے ہیں۔ یہ لکھا کر ہوتا ہے یسبح لہ من فی السماوات، جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے وہ بھی رب نو یاد کرتا ہے، اگے والارض جو کچھ زمین دے اندر ہے وہ بھی، لیکن اسی محروم ہاں۔ جدن عید سی نا، عید جدن اسی عید پڑھنی سی، اس دن ماسٹر صاحب تے ایک دو بندے ہور نماز واسطے، فجر دی نماز واسطے، مینوں اتنا دکھ لگیا، میں یہ آکھیا بس ساری رات اسی چاند رات مناندے رہے تے جلے رب نو منان دے باری یہ لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ کتنے افسوس دی گل، کتنے افسوس دی گل، کتنے افسوس تے کتنے دکھ دی گل ہو گئی پہ ہر معاملے سے جھگڑ دے پے ہیں۔ کدی کوئی شہباز شریف دی وجہ تو لڑدا پیا ہے، کوئی نواز شریف دی وجہ تو لڑدا پیا ہے، کوئی عمران خان دی وجہ تو لڑدا پیا ہے، کوئی اللہ رسول دی وجہ تو کوئی بندہ لڑدا پیا ہے۔ یار جواب نہیں دیندے، میری قوم جواب دے نا، کو اللہ رسول واسطے بھی لڑتے پے ہو۔ حضرت سعد بن ربیع جنگ احد میں لڑتے پے سن، حضور دے صحابی انہاں دے کول صرف دو بیٹیاں سن، حضرت سعد بن ربیع، نام یاد رہے گا صحابی دا، حضرت سعد بن ربیع، انہیں کو صرف دو تیاں سن، جنگ احد شروع ہو گئی، 70 زخم لگ گئے انہوں تے میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت زید بن ثابت دو صحابی نے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر سب تو پہلا قرآن پاک جمع کیتا۔ اے سارا قرآن پاک کتابی شکل کے اندر سب تو پہلا حضرت ابوبکر صدیق کے دور دے وچ جڑا جمع ہویا وہ صحابی حضرت زید بن ثابت، تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ کون ہے جڑا میرے صحابی حضرت سعد بن ربیع کی خبر میرے کو لے کے آندا ہے کہ وہ شہید ہو گئے نے یا زندہ نے۔ حضرت زید بن ثابت جس وقت حضرت سعد بن ربیع کے کول گئے نا، کیا کہ جناب تہاڈا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا من تو چھڑ، اے توجہ فرمانا، حضرت سعد بن ربیع پتہ کی آدھے نے زید میرا نہ پوچھ، من دس میرے یار دا کی حال ہے۔ حضرت سعد بن ربیع آدھے نے بے زید بن ثابت دس میرے یار دا کی حال ہے۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ دے رسول محفوظ نے، تے میرے مصطفیٰ کریم نے جلے حضرت زید بن ثابت نے بھیجا تھی نا تو فرمایا سی زید جلے ربیع نال ملاقات ہوئے تو ان جا کے میرا سلام دینی، تے ایک تے گلے کی تھی جا کے سعد بن ربیع نو میرا سلام دینی، تے دوسری گلے کی تھی جلے ملے نا سعد بن ربیع نو تے پوچھی بے تیرا کی حال ہے تے تو ہن اپنے آپ کو کس حالت وچ پاندا پیا ہے؟ تے حضرت سعد بن ربیع عرض کردے نے اے زید بن ثابت مدینے دے تاجدار ہو جا کے دسی میں ہیں تے احد دے میدان وچ لیٹے ہویا، لیکن میں نے ایتھے بھی جنت دی خوشبو آ رہی ہے، میں نے ایتھے بھی جنت دی خوشبو۔ اے جے تبدیلی اینو کہندے نے اللہ رسول واسطے لڑنا۔ حضرت سعد بن ربیع تے اللہ دے رسول واسطے لڑے، جنگ احد میں 70 زخم کھا لے۔ حضرت زید بن ثابت نے جلے جا کے سلام دیتا تو انہوں نے ہائے بازی کی تھی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹیا گیا، میرے اسلام آباد دا ہے مسئلہ ہو گیا، میری راول پنڈی دا ہے مسئلہ ہو گیا، میرے پٹی چک دا، میری تحصیل دا، میرے ضلع دا ہے مسئلہ ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں مسئلہ کیتا، آپ نے فرمایا دس میرے یار دا کی حال ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہاں، تے میدان احد میں لیٹے ہویا میں جنت دی خوشبو پہ محسوس کر۔ تو جو ہے اے اللہ رسول واسطے لڑنا ہے۔ ساڑا کرایہ دار جڑا ہے وہ کرایہ نہ دیندہ ہوئے تو لڑ پونے عدالتیں ٹر جانے۔ ٹھیک ہے یہ زمینی حقائق نے اور زمینی حقوق نے، یہ ٹھیک ہے، میں یہ اعتراض نہیں، لیکن اس بات سے ضرور ابجیکشن میں لاواں گا، ضرور کہاں گا ویسے کدھر اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ حضرت طلحہ یہ وہ صحابی نے کہ جس وقت میں ایک اور گل کرا جی تھی جاگتے ہوتے، میری قوم ستی ہوئی ہے باہر بازاراں وچ انج جاگدی ہلا لا 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 شاوا شاوا، جڑی کمپنی نو ویکھ لو جڑے مار کے نو ویکھو این دا مار کے توبہ توبہ یا اللہ استغفار علی گل ہے۔ رات نو میں سرائکی والے اگلے دن میں رات نو گزردا تقریباً 12 بجے کو تو مٹی جڑے سٹدے نا ٹرالیاں والے رات نو بھی لگے ہوئے، میں کہ تانوں نہ دل آرام ہے نہ راتی آرام ہے، ہلے بھی مٹی اس لیے سٹدے پے تے جڑی قوم ٹریکٹراں دے اوتے بیٹھ کے پانی پین ہلی ہوئی ہے، ٹریکٹراں دے اوتے روٹی کھان والے ہلی ہوئی ہے، میرے خیال میں اس قوم دے کول نماز پڑھنے واسطے ٹائم کوئی نہیں، رب نو یاد کرنے واسطے ٹائم کوئی نہیں، سارے معاملات واسطے تے ٹائم ہے لیکن رب نو یاد کرنے واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ احد دے میدان جی احد دی جنگ ہوئی ہے نا، میرے مصطفیٰ کریم تے 70 بار حملہ کافروں نے کیتا، 70 دفعہ حملہ کیتا ہے میرے مدینے دے تاجدار۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ ساری میری قوم بولے 70 مرتبہ حملہ کیتا، حملہ آور ہوئے کافر۔
انہوں کا مشن کی سی اسی آج مکا کے لڑنا ہے، لیکن جنہوں رب رکھے کہ حضور دے صحابی ایک حضرت سعد بن ربیع سن جڑے رب دے رسول واسطے لڑے، اسی اپنی ذات واسطے لڑنے ہیں یا دال چاول تو لڑنے ہیں، اسی اتنے نیچے چلے گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں، اپنا گراف اتنا تھلے گرا دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سارے صحابہ اکرام اگے پیچھے ہو گئے کیونکہ کافروں نے بڑی سخت جلغار کر دیتی، جدھر کسی کا رخ آیا ادھر ہی کر لیا، حضرت طلحہ حضور دے نال کلے رہ گئے، تو میرے مصطفیٰ کریم میرے مصطفیٰ کریم نے جان صاحب این ڈھال بن گئے میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے، جلے ڈھال بن گئے جتنے بھی تیر ہوندے میں نے اپنی پشت کھا رہے ہیں، 70 زخم لگ گئے، بے ہوش ہو کے ڈگ گئے، حضرت ابوبکر صدیق لڑ لیں تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق اکبر ہن طلحہ دے منہ دے اوتے پانی چھڑک، جلے پانی چھڑکیا ہوش آیا تے حضرت طلحہ دے زبان دے وچوں کوئی الفاظ ہوندے میں صدیق اکبر دس میرے یار دا کی حال ہے، ہلی ہولی کر کے بولو یار مزہ نہیں آیا۔ میں پھر جملہ واپسی کرنا ذرا جاگی میری قوم بیدار ہو، غیرت مند مسلمان ہو تسی، اے ساڈا لیول نہیں جڑا سی اپنا لیول لے آندے، ساڈا یہ لیول نہیں جڑا سی اپنا بنا لے، اسی تے دال روٹی تے دال چنے تو رڑن لگ پانے ہیں، بھئی یار تو 30 روپے دی پلیٹ دیندا سی آج تو 60 روپے دی دے دیتی جی، وہ آکھے گا تانوں پتہ ہی نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ میری قوم جاگو، اسی رسول پاک دے امتی ہیں اور سب تو بہتر امت ہے، نہیں ہولی کر کے بولو ٹائم تو توڑا ہوتے ہو گیا، میں ایویں باز لمبا کردا پیا، اے پڑھ بھائی رکھ قرآن پاک بولے ہو کہ تسی جاگنا، میں تو پتہ نہیں لگیا، میں ٹائم لو لکھے ہی نہیں، میں تو ہوش نہیں ہوندی جلے میں یار دی سیٹ دے ہونا، قسم اللہ تعالیٰ دی میں پتہ ہی نہیں لگیا، گھنٹہ لنگ بھی گیا۔ تو حضرت طلحہ نے کی حضرت ابوبکر صدیق کو پوچھا دس میرے یار دا کی حال ہے، تے حضرت ابوبکر صدیق نے کی جواب دیتا تیرا یار ٹھیک ہے بالکل خیر خیریت نال لیں، تے حضرت سعد بن ربیع جس وقت آخری لمحات سن حضرت زید بن ثابت کول کھڑے سن، حضرت زید بن ثابت کو ایک پیغام دے دیتا میرے یار کے صحابہ تے کلمہ پڑھنے والے پیغام جا کے دے دیں کہ سعد بن ربیع کہندا اگر تہاڈے وچوں ایک بھی موجود ہویا تے مدینے دے تاجدار نو کوئی تکلیف آ گئی، کوئی غزاند آ گیا، کوئی دکھ آ گیا تے کل اللہ دی عدالت میں تہاڈے کول کوئی عذر پیش کرنے والا نہیں ہوے گا۔ تو جو ہے کل اللہ دی عدالت ہوے گی تے تہاڈے کول کوئی عذر نہیں ہوے گا، تسی پیش کر لو۔ تہاڈے جگہ اگر ایک بندہ بھی ہے موجود ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارک دا دفاع کرے، حضور تے ختم نبوت دا دفاع کرے، حضور دا ہو جاوے، حضور تے قربان ہو جاوے۔ حضرات دی مقام آج ہر کوئی دوسرے غیراں واسطے تے لڑدا پیا ہے، کوئی بندہ اللہ رسول واسطے بھی لڑدا نظر آوندا ہے؟ ہولی بولے جی تو آیتاں وچ رہ گئیاں، گلاں وچ رہ گئیاں، اور بس میں یہی جملہ تہاڈے کول بول کے تہاڈے کول اجازت لینا تاکہ میری قوم بیدار ہو۔ حضرت سعد بن ربیع آخری روح نکلتی پئی، حضرت زید بن ثابت فرمایا جی میں بھٹی چلتی ہے نا اینڈ میں آواز سندا پیا روح دے نکلن دی آواز میں سندا پیا تے جلے روح نکلتی پئی آخری پیغام کی جاری کیتا ساڈا کہ آخری پیغام ہے ڈی چوک جمع ہو جاؤ، ساڈا آخری پیغام ڈی چوک اوتھے جمع ہو جاؤ۔ حضرت سعد بن ربیع آخری پیغام کی اگر تہاڈے چوں ایک بھی زندہ رہیا تے حضور دی ذات نو کافراں نے کوئی گزند پہنچا لئی تے پھر اللہ دی عدالت تے تہاڈے کول کوئی عذر نہیں ہوے گا تسی پیش کر۔ ہن دسو آؤ اپنی پوٹلی کھولو، میں بواز کردا لیکن تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا، پیغام یہی دینا پیا کدن بیدار ہوو گے، کدن جاگو گے، کدن اپنی زندگی سونی بناؤ گے، اپنی قبر کتنی اچھی بناؤ گے، کدن بناؤ گے، کس دن بناؤ گے؟ اللہ کم الحاکم نے ارشاد فرمایا ہر چیز میں یاد کر رہی ہے۔ دیکھو والطیر صافات، اے پرندے نے پر پھیلا کے رب دی تسبیح بیان پہ کر دینے، ادھی پیر جما کے زمین تے رب نو یاد نہیں کرتے۔ اے میں ہن دی وضاحت کردا لیکن ہن ٹائم ختم ہو گیا۔ سورۃ نور آیت نمبر 41 فرمایا والطیر صافات، پر پھیلا دے کھول دیندے نے، پر پرندے پر کھول کے کہندے نے یا اللہ تو سبحان ہے۔ لیکن اسی اتنے نلائق ہو چکے، اتنے بے قدرے ہو چکے اور اپنا گراف اتنا تھلے ٹیک چکے، سن نہ رب یاد رہا نہ رسول یاد رہا، بس اے پیٹ یاد رہا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا
اگر اس پیٹ نو سونے دی ایک کان مل جاوے تے کہے گا ایک اور لب جائے، تے دو لب جان تے کہے گا ایک اور لب جائے، تین لب جان تے کہے گا یا اللہ اور لب جائے۔ تے میرے مدینے تاجدار نے ارشاد فرمایا اس پیٹ نو نہ سونا بھر سکتا ہے، نہ چاندی، نہ کوئی زر اور کوئی شے نہیں بھر سکتی، اگر بھر سکتی ہے تو پھر صرف قبر دی مٹی بھر سکتی۔ تو جو انہیں وڈیریاں نو، لٹیریاں نو، ساریاں دے منہ نو مٹی بھرے گی، تے آ جاؤ اگر اپنا پیٹ اور اپنا چہرہ نور نہ نور کرنا چاہتے ہو تو آج یہ وعدہ کر لو یا اللہ اسی تیرے در تے آ گئے ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے اور سن اپنے یار دا سچا وفادار بنا دے اور اپنے یار دا سچا غلام بنا دے۔ تو انشاءاللہ جس وقت اسی ایک کہاں گے، اگر حضرت عمر فاروق حضور دا کلمہ پڑھ کے سوٹا زمین تے مار دینے، کہنا تیل واپس کر، اگر آج بھی اسی حضرت عمر فاروق والا عقیدہ تے حضرت عمر فاروق والا عمل اپنا لیا تو انشاءاللہ یہ تیل کدی چڑھن گے نہیں۔ انجی ہو جائے گا جی میں عمرے تے گیا تو اتنے ڈیڑھ ریال دا لیٹر ملتا پیا سی، یا ریال ایک ریال دا لیٹر ملتا پیا سی، تے میں کہ واہ 2 ریال دا پانی ملتا پیا سی یا 2.5 ریال دا پانی ملتا پیا سی، تے 1 ریال دا جو ہے لیٹر تیل ملتا پیا سی۔ تے انشاءاللہ اگر اسی بدلیں گے تو پھر اللہ دی رحمت بدلے گی، سارا نظام بدل جائے گا۔